تو لہذا اس دعا کو ہر آدمی اپنے پاکٹ میں رکھ لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب جمعہ اور شب جمعہ بھی ماہ رجب کی شب جمعہ. شب جمعہ کا ویسے ہی احترام اسلام میں بہت زیادہ ہے اور اس میں بہت زیادہ اعمال ہیں اور اس کی بہت زیادہ تاکید ہے. شب جمعہ انسان کی یہ خوش نصیبی ہے کہ وہ شب جمعہ کو درک کرے اور درک کرنے کے بعد اس میں ذکر اہل بیت، ذکر خدا اور جو اعمال بیان کیے گئے ہیں ان اعمال پر عمل کرے. لیکن یہ شب جمعہ جو آج شب جمعہ ہے، جو ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ ہے، جسے لیلۃ الرغائب کہتے ہیں. لیلۃ الرغائب، لیلہ عربی زبان میں رات کو کہتے ہیں اور رغائب کہتے ہیں رغبتوں والی، رغبتوں والی رات. لیلۃ الرغائب رغبتوں والی رات. اس رات کی 12 رکعت نماز ہے، چونکہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں 12 رکعت نماز ہے، اور اس نماز کی خاصیت یہ ہے تاکہ جو لوگ اس پہ عمل کرنا چاہیں اس کو محفوظ کر لیں زندگی میں. تو یہ لیلۃ الرغائب اس نماز کی ایک خاصیت ہے کہ جہاں قبر میں ہمارا بیٹا کام نہیں آتا، ہمارے رشتہ دار کام نہیں آتے، ہمارا خاندان کام نہیں آتا، ہماری دولت کام نہیں آتی، ہمارا اقتدار کام نہیں آتا، ہماری سلطنت کام نہیں آتی، ہمارا عہدہ کام نہیں آتا، اس جگہ بھی اگر کوئی نماز کام آتی ہے تو وہ اسی رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے جو قبر کے اندر کام آتی ہے. اسی لیے روایت میں موجود ہے کہ جب آپ قبر میں پہنچیں گے اور ایک مومن قبر کے اندر ہوگا تو ایک خوبصورت انسان کی شکل میں، انسانی کہہ لیجیے، ایک خوبصورت مخلوق اللہ پیدا کرے گا جو آپ کو وہاں ڈھارس دے گی، جو آپ کو وہاں سکون دے گی، جو آپ کو وہاں آپ کی قبر کی وحشت کو دور کرے گی، آپ کے دل سے گھبراہٹ کو دور کرے گی، اور وہ یہ کہے گی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں آ گئی ہوں تو تجھے وحشت ہونے والی نہیں ہے. اب مومن سوال کرے گا آخر تو ہے کون؟ تیری شکل جیسی کسی کی شکل نہیں ہے اور تیرے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں ہے اور تیری میٹھی آواز جیسی کسی کی آواز نہیں ہے. آخر تو ہے کون کہ جہاں میرے رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے، خاندان چھوڑ کے چلا گیا، بیٹے چھوڑ کے چلے گئے، میری دولت میرے ساتھ نہ آئی، آخر تو کون ہے جو قبر کے اندر بھی آ گیا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ شکل، وہ مخلوق آواز دے گی، میں وہ نماز ہوں جو تو نے لیلۃ الرغائب میں پڑھی تھی. دیکھ رہے آپ، میں وہ نماز ہوں جو تو نے لیلۃ الرغائب میں پڑھی تھی، اور میں وہ نماز ہوں جو تو نے فلاں شہر میں، کہتے وہ جگہ بھی بتائے گی، تو نے یہ نماز فلاں جگہ پہ پڑھی تھی، فلاں مہینے میں پڑھی تھی، فلاں مقام پہ پڑھی تھی، اور میں وہ نماز ہوں جو مجسمے کی شکل میں تیرے پاس آئی ہوں، تیری وحشت کو بھی دور کروں گی، تیری گھبراہٹ کو بھی دور کروں گی، تیری قبر سے اندھیرے کو بھی دور کروں گی، اور محشر تک تیرے ساتھ رہوں گی تیری مددگار بن کر. اب آپ اندازہ لگائیے، 13 رجب کے ہم قریب ہے، جملہ کہنے کو دل چاہ رہا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے، اگر انسان خلوص دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے 12 رکعت نماز پڑھ لے تو یہ نماز محشر تک کام آئے. تو اگر خلوص دل سے علی سے محبت کر لی جائے تو یہ محبت کہاں کہاں کام آئے گی. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. تو یہ ہے لیلۃ الرغائب. اس کی پہلی شرط روزہ. اسی لیے ماہ رجب کے
اعمال میں سے ایک بہترین عمل جس کے لیے روایت وارد ہوئی ہے کہ ماہ رجب کے آپ 3 دنوں کو بغیر روزے کے نہ چھوڑیں. اب وہ 3 دن کون سے؟ جمعرات، جمعہ، سنیچر. یہ 3 دن ایسے ہیں جن کو آپ بغیر روزے کے نہ چھوڑیے. جو بھی جمعرات، سنیچر 3 دن کے لیے اللہ ان 3 روزوں کی بدولت آپ کو 900 سال کی عبادت کا ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھتا ہے. 900 سال کی عبادت کا ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھتا ہے اگر کوئی انسان جمعرات، جمعہ اور سنیچر کا روزہ رکھے. تو ایک تو یہ رجب ہی قابل احترام اور رجب کی لیلۃ الرغائب قابل احترام، اور اس کے علاوہ کہتے ہیں یہ لیلۃ الرغائب کے اعمال سب سے زیادہ ہیں گناہوں سے انسان کو پاک کرنے کے لیے. یعنی بندہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. سارے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ایک تو ثواب مل رہا ہے آپ کو ولی خدا کی رات کا، اس لیے کہ جمعے کا دن مخصوص ہے ہمارے اور آپ کے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ، اس امام سے مخصوص ہے. تو لہٰذا اس میں زیادہ سے زیادہ صلوات آپ پڑھیے. زیادہ سے گھر جائیے، گھر جانے کے بعد تسبیح صلوات پڑھیے. جتنا ہو سکے سب سے بہترین عمل ہے صلوات، خصوصاً شب جمعہ میں. اور زیادہ تاکید کی گئی مثلا دعائے کمیل. تو دعائے کمیل تو انسان پورے سال پڑھتا ہے، لیکن ماہ رجب کی جو جمعرات ہے اس میں دعائے کمیل کی اور زیادہ تاکید ہو جاتی ہے. اس لیے کہ دعائے کمیل میں مولا کائنات نے اس دعائے خضر میں آپ کو سمجھایا کہ آپ کا کانٹیکٹ اللہ سے مضبوط کیسے ہوتا ہے. جتنا تکبر کرتے چلے جاؤ گے خدا سے رابطہ ٹوٹتا چلا جائے گا. جتنا انکساری پیدا کرتے چلے جاؤ گے اللہ سے رابطہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. تو لہذا دعائے کمیل اللہ سے رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے ہے. اور اس دعائے کمیل میں ایک چیز کی طرف اشارہ ہے، بس وہ سن لیجئے کیا ہے. وہ اشارہ ہے کہ آپ جب دنیا میں آئے، ہمارے یہاں ایک محاورہ مشہور ہے، بندہ اکیلا آیا تھا اکیلا جائے گا. کہتے نہیں کہتے؟ کیا محاورہ مشہور ہے کہ بندہ اکیلا آیا تھا اکیلا جائے گا؟ محاورہ صحیح نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اکیلا آیا تھا اکیلا جائے گا. نہیں، نہ اکیلا آیا ہے نہ اکیلا جائے گا. آپ کہیں گے کیسے؟ اس لیے کہ اللہ جب آپ کو پیدا کرتا ہے تو آپ کے ساتھ آپ کے دوش کے اوپر 2 فرشتوں کو بھی پیدا کرتا ہے، اور یہ 2 فرشتے آپ کے دوش پہ بیٹھے رہتے ہیں اور یہ آپ کے نامہ اعمال کو لکھتے رہتے ہیں. ایک ایک عمل جو بھی آپ نے کیا کوئی ان سے مس ہونے والا نہیں ہے، کوئی عمل ان سے باقی رہنے والا نہیں ہے. کبھی آپ یہ سمجھیں کہ نہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو ان کے بغیر ہم کر لیں گے، نہیں. اسی لیے اللہ نے ان کے باڈی نہیں رکھی، فرشتے کے باڈی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر باڈی ہوتی تو ہر آدمی کے کندھے پہ 2 بیٹھے ہیں. اب ایک آدمی سے اپنا بوجھ نہیں چل رہا بھائی، اب یہ 2 بوجھ اور لے کے چلے گا آدمی. لیکن نہیں، اس آدمی کے کندھے پہ 2 آدمی ہیں، 2 فرشتے ہیں. اور یہ فرشتے اس لیے ہیں تاکہ آپ کے نامہ اعمال کو ضبط کر سکیں، تحریر میں لا سکیں. اسی لیے دعائے کمیل میں اب چونکہ مجھے آپ انصاف سے بتائیے، اگر ایک آدمی آپ کے ساتھ لگا دیا جائے کہ یہ آدمی ہر حرکت لکھے گا تمہاری اور ہر کام لکھے گا، اور وہ آپ کو آپ کے ساتھ چلتا ہوا نظر آئے ہر جگہ، تو مجھے بتائیے اس سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہوگی یا نفرت ہوگی؟ سوچ کے بولیے گا. ادھر جا رہے ہیں تو لکھ لیا، ادھر جا رہے ہیں تو لکھ دیا، فلاں جا رہے ہیں تو لکھ دیا، فلاں جا. اچھا آپ سمجھاتے ہیں، سمجھائے میں نہیں آتا.
آپ رشوت دیتے ہیں، رشوت نہیں لیتا، تو نہ رشوت میں بہکے، نہ تمہارے مال میں بہکے، نہ تمہاری دولت میں بہکے، نہ تمہارے پیسے میں بہکے. جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ لکھتا رہے. بتائیے ایمانداری سے سوچ کے بتائیے، اس سے آپ کو دشمنی ہوگی یا محبت ہوگی؟ بڑا اچھا آدمی ہے، میرا سارا لکھ رہا ہے. دشمنی ہوگی بھائی. آپ نہ کہیے، میں تو کہتا ہوں. دیکھیے دشمنی ہو جاتی ہے آدمی کو. ہاں آپ کو خوشی اس وقت ہوگی جب آپ نے سارے کام نیک کیے ہوں. مطلب زندگی میں آپ کی کوئی غلط کام ہے ہی نہیں، تو جب غلط کام ہے نہیں تو ڈریں گے کیوں؟ بلکہ اور کہیں گے بھائی لکھ، بھائی ہم لکھو، بھائی ہم یہ میں نے کیا یہ لکھو، اور میں نے یہ کیا یہ لکھو. اس لیے کہ لکھوانے کی فکر آپ کو ہے. اگر آپ کو لکھوانے کی فکر نہ ہوتی تو پوسٹر میں تمہارا نام نہ ہوتا. ذرا سی مجلس کرائی، کس کی طرف سے؟ کہا میری طرف سے. مسجد بنائی، کہا کس کی طرف سے؟ کہا میری طرف سے. امام باڑہ بنایا، کس کی طرف؟ لکھ دو نیچے فلاں صاحب. تو اس کا مطلب لکھوانے کا شوق ہے. اللہ جانتا تھا تجھے لکھوانے کا شوق ہے، مگر نیکیاں لکھوانے کا شوق ہے. میں ایسے 2 فرشتے پیدا کروں گا تیرے کندھے پر جو نہ تیری برائی چھوڑیں گے نہ تیری نیکی چھوڑیں گے. سمجھ رہے؟ شوق ہے نا. ایسا نہیں کہ اللہ نے وہ کام کیا جو میرے شوق کے خلاف ہے، نہیں. مگر میں نیکیاں جب لکھواتا ہوں تو نیکیوں کا مجھے لکھوانے کا شوق ہے. اب چونکہ یہ ہماری غلطیاں بھی لکھے گا، غلطیاں لکھے گا تو پرابلم ہوگی، ہم اس سے دشمنی رکھیں گے. مولائے کائنات نے دعائے کمیل میں وہ فقرہ استعمال کر دیا کہ جس سے آپ کی ہدایت ہو سکے. آپ کیا بولتے ہیں؟ شاعرین کرام، ذاکرین کرام، علماء کرام. بولتے نہیں بولتے؟ پہلے علماء پھر کرام، پہلے شعراء پھر کرام، پہلے مہمان پھر کرام. لیکن آپ دیکھیے مولا نے کیا کیا دعائے کمیل میں؟ کرامن کاتبین. کاتبین کرام نہیں. کیا ہے ذرا زور سے بولیے؟ یہی ہے یا دوسرا ہے؟ یا کاتبین کرام ہے؟ کرامن کاتبین ہے. نقطہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں شعراء کرام، فضلاء کرام، ادباء کرام، مومنین کرام، سارے کرام کرام ہیں. لیکن کیا ہے اس میں؟ نہیں. مولا علی نے جو لفظ استعمال کیا دعائے خضر میں، جو دعائے خضر میں لفظ ہے وہ کرامن کاتبین ہے. کیا یا مطلب کیا؟ یہ لکھنے والے بعد میں ہیں، مکرم پہلے ہیں. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. یعنی یہ لکھنے والے بعد میں ہیں اور مکرم محترم پہلے ہیں. لکھنے والے بعد میں ہیں، معصوم پہلے ہیں. یہ غلط بیانی نہیں کریں گے، یہ الٹا سیدھا نہیں لکھیں گے، یہ وہی لکھیں گے جو تم نے کیا ہے. تو مولا علی فرماتے کرامن کاتبین الذین وکلتہم بحفظ ما یکون منی وجعلتہم شہودا علی مع جوارہی. اور پروردگار ان دونوں کو تو نے گواہ قرار دیا ہے میرے اعضاء اور جوارے پر. اے پروردگار تو میرے سارے گناہوں کو معاف فرما، وما خفی عنہم، ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ان سے بھی مخفی ہیں. یہ مسئلہ بڑا سخت ہے، واقعاً بڑا سخت ہے. آخر وہ کون سے گناہ ہیں جو ان سے بھی مخفی ہیں؟ اچھا سوتے یہ نہیں ہے، کھانا یہ نہیں کھاتے، باڈی ان کے نہیں ہے، نیند ان کو نہیں آتی ہے. دیکھیں فلسفہ ہے بڑا گہرا ہے بالکل، کہ جب ان کے باڈی نہیں ہے، جب یہ کھانا نہیں کھاتے ہیں، جب یہ سوتے نہیں ہیں، تو کیسے کہہ دیا میرے مولا نے میرے وہ گناہ بھی معاف فرما جو فرشتوں سے بھی مخفی ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے. بعزیزو اسی لیے ہم نے کسی ایسے لوگوں کا دامن نہیں پکڑا ہے کہ جن کو نالج نہ ہو. ہم نے ان کو پکڑا ہے اگر رات کے سناٹے میں تلوار بھی چلاتے ہیں تو نسلیں دیکھ کے چلاتے ہیں. ہم نے ایسے اماموں کو مانا ہے.
ہم نے ایسے اماموں کو مانا ہے. تو جیسے جیسے آپ کی مجمع بڑھے گا ویسے ویسے میری بھی آواز بڑھے گی. اب انشاءاللہ جیسے آپ کا مجمع ویسے ویسے میری آواز. ویسے بھی بات کو سمجھانا مین ہے, چونکہ بھاری مجلس ہے تو وہ سمجھانا چاہتا ہوں میں آپ کو. تو وہ کون سے گناہ ہیں جو فرشتوں سے مخفی ہیں؟ اب یہ مسئلہ حل نہ ہوتا اگر صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, ان کی ایک حدیث ہے, خدا کی قسم سنیے. حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ ایسا بندہ جس سے کبھی غلطی نہیں ہوتی, کبھی گناہ نہیں ہوتا, کبھی خطا نہیں ہوتی, ایک دن اتفاق سے شیطان کے بہکائے میں آ گیا اور شیطان نے اس کو بہکا لیا اور وہ شیطان کے بہکائے میں آ کے گناہ کر بیٹھا. تو امام فرماتے ہیں اللہ اس وقت ان فرشتوں کو جو کندھوں پر ہیں انسان کے دوش سے اٹھا لیتا ہے تاکہ میرے اس بندے کے گناہ کا پتہ یا مجھے رہے یا اسے رہے, ان گناہوں کا پتہ ان فرشتوں کو بھی نہ رہے جو دوش پر بیٹھے ہیں. لیکن ہر نہیں, وہ جو نیک ہو, وہ جو مومن ہو, وہ جو متقی ہے, پرہیزگار ہے, کبھی نہیں گناہ کرتا, آج بہکائے میں آ گیا. تو اسی لیے جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو شب جمعہ ہے, جب کوئی گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد فرشتہ کہتا ہے لکھ دوں, آواز قدرت آتی ہے 7 گھنٹے انتظار کر. پروردگار 7 گھنٹے کیا انتظار کروں؟ کہا نہیں, ابھی نہیں لکھنا, ابھی میرے بندے نے گناہ کیا ہی تو ہے. 7 گھنٹے نہ لکھنا, ہو سکتا ہے میرا بندہ اس 7 گھنٹے میں اس گناہ کو ختم کر دے یہ کہہ کے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ استغفار اسی لیے 100 مرتبہ استغفار روز پڑھیے ماہ رجب میں. استغفر اللہ واسألہ التوبہ, استغفر اللہ واسألہ التوبہ, استغفر اللہ واسألہ التوبہ, ضرور پڑھیے استغفار. تو میرے بندے کا گناہ ابھی نہ لکھنا, کیا پتا میرا بندہ استغفار کر لے. تو کل ملا کے مسئلہ کیا ہوا کہ یہ فرشتے, ان سے آپ کو دشمنی نہیں ہونی چاہیے. یہ اب میں یہ آج بتاؤں گا, ایک اچھی صلوات پڑھیں کہ یہ فرشتے کہاں کہاں کام آئیں گے آپ کے. تو ایک تو یہ فرشتے لکھتے ہیں, اور یہ فرشتے جب انسان مرنے لگتا ہے, دیکھیں کتنے کام کے ہیں یہ, جب انسان مرنے لگتا ہے تو ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اب جانے والا. تو جب بندہ مرنے لگتا ہے تو یہ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں پروردگار ہم اس سے مانوس ہو گئے تھے مومن سے, ہم نے اس کی ساری نیکیاں لکھی ہیں, اب یہ تو جا رہا ہے, تو اسے اپنے پاس بلا رہا ہے, اب یہ بتا ہمارے لیے کیا حکم ہے, ہم کیا کریں. بھائی جب آپ جائیں گے تو اکیلے جائیں گے, یہ فرشتے تو اٹھا لیے جائیں گے چونکہ ان کا کام ختم ہو گیا. جیسے ہی آپ کی روح نکلی ان فرشتوں کا کام ختم ہو گیا. جب فرشتوں کا کام ختم ہوا تو یہ دونوں فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں پروردگار یہ تو بتا ہمارا کام تو ختم ہو گیا, لیکن یہ بتا اب ہم کریں کیا, تو نے تو اسے اپنے پاس بلا لیا. سنیے گا مجلس, خدا کی قسم آواز قدرت آتی ہے کہ جاؤ اس مومن کی قبر پہ بیٹھ جاؤ. ارے توجہ چاہتا ہوں میں, جاؤ اس مومن کی قبر پہ بیٹھ جاؤ. کیا کریں؟ کہ اس کے لیے استغفار کرو قیامت تک. اب دیکھا کتنے قیمتی ہیں یہ دونوں. اس کے ماں چھوڑ کے آ جاتی ہے قبر میں, باپ چھوڑ کے آ جاتا ہے بچوں کو, بچے باپ کو چھوڑاتے ہیں, رشتہ دار چھوڑاتے ہیں, خاندان والے چھوڑاتے ہیں, اسی طرح دنیا چھوڑاتی ہے, سب کوئی چھوڑ کے آ گئے نا کفن دے کے, قبر ویران پڑی ہے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے دونوں فرشتوں سے, تم کہیں نہیں جانا, اس کی قبر پہ بیٹھو, اس کے لیے استغفار کرو. اب سمجھے, مومن اگر علی والا ہے, مرنے والا اگر علی والا ہے تو اللہ ان دونوں فرشتوں کو اس کی قبر پہ بٹھا دیتا ہے تاکہ اگر اولاد بھی ایصال ثواب نہ کرے تو مومن بندے کے نامہ اعمال میں ثواب ایصال ہوتا رہے.
ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. بشرطے کہ آپ زندگی میں مومن رہے ہوں. اگر آپ زندگی میں مومن رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ دونوں فرشتے جو آپ کے کندھوں پہ بیٹھے تھے یہ کہاں چلے گئے؟ قبر پہ. قبر پہ آپ کی استغفار کر رہے ہیں آپ کے لیے قیامت تک. یعنی آپ کے نامہ عمل میں نیکیاں کنٹینیو جا رہی ہیں. کون بھیج رہے ہیں؟ زور سے بولیے بھیا. کون بھیج رہے ہیں؟ یہ فرشتے جو قبر پہ بیٹھے ہیں. کہاں والے ہیں؟ یہ دوش والے ہیں. اچھا جب قیامت آ جاتی ہے اب انسان کو اٹھایا گیا. انسان کو اٹھا تو اب آپ کیا سمجھے فرشتے چھوڑ دیں گے؟ نہیں. اب اللہ انہی کو حکم دیتا ہے کہ تم میرے مومن بندے کو نور کی سواری پہ سوار کر کے لاؤ. اب یہی دونوں فرشتے جو آپ کے کندھے پہ بیٹھے تھے ان دونوں فرشتوں نے آپ کو قبر سے اٹھایا, نور کی سواری پہ سوار کیا, جنت میں پہنچے. اب جنت میں آپ کو نالج نہیں ہے کون پوتا ہے, کون پوتی ہے, کون بھانجا ہے, کون ماموں ہے, کون خالہ ہے. یہ تمام رشتے ہیں نا. تو یہی فرشتے وہ ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں یہ فلاں رشتے دار ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, تاکہ تمہارے دل میں خوشی ہو جائے. اس کے بعد جب جنت کے دروازے پہ چھوڑ دیتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار پوری زندگی ہم اس کے ساتھ رہے, اس کی قبر پہ بیٹھے رہے, اب جنت میں داخل ہوں یا نہ ہوں. کہا نہیں جنت میں جاؤ اس کے ساتھ. پھر یہ دونوں فرشتے جنت میں جاتے ہیں. کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہا اب مستقل آپ ان کی خدمت میں لگے رہو. ارے میں توجہ چاہتا ہوں. اب تم اس علی والے کی, اب تم اس مومن کی خدمت میں لگے رہو, اس کی خدمت کرتے رہو. اسی لیے آج حدیث سمجھ میں آئی مجھے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان الملائکۃ خدامنا و خدام محبینا, یہ جو ملائکہ ہیں یہ ہمارے بھی نوکر ہیں, ہمارے چاہنے والوں کے بھی نوکر ہیں. تو اب مجھے آپ انصاف سے بتائیے یہ کتنے کام کے ہیں؟ یہ جو دو فرشتے دوش پہ بیٹھے ہیں پہلا کام ان کا کیا ہے؟ نیکیاں اور برائیاں لکھنا. مرنے کے بعد پھر دوسرا کام کیا ہے؟ قبر پر بیٹھنا. تیسرا کام کیا ہے؟ زور سے بولیے. استغفار کرنا. اس کے بعد کیا ہے؟ نور کی سواری پہ سوار کر کے جنت تک پہنچانا. جنت میں پھر جیسے بادشاہوں کے نوکر ہوتے ہیں ویسے اس بادشاہ کی, اس علی والے کی, اس مومن کی, اس محب کی, اس مومن کی جس نے کسی کو نہ ستایا ہو ایسے مومن کی اب یہ خدمت میں مستقل لگے ہوئے ہیں. تو جنت کے لیے تو وہ حدیث ہے. ادھر ایک حدیث میری سمجھ میں نہیں آتی تھی, اب وہ حدیث آج سمجھ میں آئی جب میں مطالعہ کر رہا تھا. ممات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. جو انسان اہل بیت کی محبت پہ مر جائے اللہ اس کی قبر کو ویران نہیں چھوڑتا بلکہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس مومن کی قبر کو مزار بنا دو. مزار یعنی اس کی زیارت کرتے رہو. جملہ میں آہستہ سے کہوں گا آپ اسے آسمان تک لے جانا. ارے دنیا والو جب ایک مومن کی قبر ویران نہ ہو سکے تو امیر المومنین کی قبر ویران. جب ایک مومن کی قبر ویران نہ ہو سکے تو امیر المومنین کی قبر کہاں ویران ہوگی؟ اچھا یہ کہاں بیٹھے ہیں بھیا؟ کہاں بیٹھے ہیں یہ؟ دوش پر. تو پروردگار جب ان میں بوجھ ہی نہیں ہے, ان میں وزن ہی نہیں ہے اور ان کے باڈی ہی نہیں ہے تو سب سے اچھی جگہ ہے پلکیں. آپ نہیں کہتے کسی بھی مہمان کو عزت کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ارے بھائی آپ آئیے ہم اپنی پلکوں پہ بٹھا لیں گے. تو یہ محاورہ ہے ہمارے یہاں. تو پروردگار انہیں پلکوں پہ بٹھا دیتا, پروردگار انہیں میرے سر پہ بٹھا دیتا, پروردگار انہیں میرے گھٹنوں پہ بٹھا دیتا,
परवरदिगार इन्हें मेरे दिल पे बिठा देता, मेरे दिमाग पे बिठा देता है, इतनी अच्छी अच्छी जगह इंसान के पास हैं, मेरी पलकों पे सजा देता इन्हें, मगर यही क्योंकि दोष पर हैं। कहा नहीं जनाब, ये चूंकि गवाह बन के आए हैं। मजलिस का बड़ा कीमती जुमला है, चूंकि ये गवाह बन के आए हैं, और गवाह उसे कहते हैं जो दोष पर हो। अब अपना अपना नसीब है, जिसकी समझ में आ गया, जिसकी समझ में आया नहीं है। ये दो फरिश्ते तुम्हारे दोष पे क्यों बिठाए गए? अगर गवाह बन के ना आए होते तो कहीं भी बिठा दिया जाता, लेकिन चूंकि गवाह बन के आए हैं तो जो गवाह होता है वो दोष पर होता है। भाई कमाल की बात है, तुम्हारा गवाह तुम्हारे दोष पर, मेरा गवाह मेरे दोष पर, रसूल का गवाह। सलावत भेजें मोहम्मद और तो ये तो फरिश्तों का मैंने आपको सुनाया कि ये फरिश्ते इतने काम के हैं जिनसे आप जो है थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बड़े काम के हैं। हमें ये जन्नत तक छोड़ने वाले नहीं है। एक तो ये, दूसरा मसला है इंसान की मौत का, क्योंकि शबे जुमा है। व कफा बिल मौते वाइज़न, मौत बेहतरीन वाइज है, नसीहत करने वाली है। आप दुनिया में जब भी किसी से कारोबार करें तो कारोबार करते हुए सोच लीजिए मुझे मौत आना है। किसी से डील कर रहे हैं, किसी से तिजारत कर रहे हैं, किसी दुकान पे बैठे हैं, किसी की शॉप पे बैठे हैं, और किसी के अंडर काम कर रहे हैं, कहीं जॉब में हैं। बस हर काम में जब भी कुछ करने को दिल चाहे तो तसव्वुर कर लीजिए मुझे मौत आना है, तो खुद हाथ रुक जाएंगे। बात समझ रहे हैं? खुद ही हाथ रुकेंगे। इसलिए कि एक दो एहसास बंदा कर ले बस, तो उन दो एहसास के बाद कभी भी गलती नहीं कर सकता। एक तो ये तसव्वुर कर ले मुझे मौत आना, दूसरा तसव्वुर है कोई है जो मुझे देख रहा है, कोई है जो मुझे। शारजा में ये मिसाल बड़ी जल्दी समझ में आएगी। अभी आप इमाम बाड़े में हैं तो कुछ भी आप नहीं कर सकते, कैमरों की जद में हैं। इसी तरीके से जॉब पे हैं आप और 1000-1500 हटाने का दिल चाहा गल्ले से, लेकिन आपको पता है कि मालिक देख रहा है कैमरे में बैठ के, तो मुझे इंसाफ से बताइए आप हटाएंगे पैसे? नहीं। दो चीजें हैं, एक तो यह कि इंसान का नामे आमाल उसके सामने पेश होगा। हमारी समझ में नहीं आता भाई ये, अरे हमारा नामे आमाल हमारे सामने बचपन से लेकर आखिर तक का कैसे पेश हो जाएगा, हमारी समझ में नहीं आता। और दूसरे अल्लाह हर चीज देख रहा है, ये समझ में नहीं आता। अभी मैं बताऊं आपसे, तो अब आपको एहसास नहीं था कि जिस मालिक की मैं जॉब पे हूं इसमें ऑफिस में कैमरे लगे हैं। अब कभी 500 का घोटाला किया, कभी 1000 का किया, कभी 1500 का किया, और दिरहम आप रखते चले गए, और उसके बाद मासूम बने रहे मालिक के सामने। अजी मैं बड़ा मोमिन आदमी, मैं आप नहीं देखते कितने साल से आपके पास हूं। अब उसने रिकॉर्ड चेक किया और पूरी रील निकाल डाली। जब 500 चुराए वो भी दिखे आप निकालते हुए, जब 1500 चुराए वो भी निकालते दिखे, जब 2000 चुराए वो भी निकालते दिखे, और उसने आपको अपने ऑफिस में बुलाया, और बुलाने के बाद आपकी वीडियो आपके सामने चला दी। अब लाख मना करते रहे मैंने नहीं चुराए, मगर आपके हाथ हैं, आपकी तस्वीर है, आप ही बैठे हुए हैं, चोरी अपने हाथों से कर रहे हैं, अपनी तस्वीर अपने हाथों से देख रहे हैं। कमाल की बात है, जिस बंदे को अल्लाह ने पैदा किया वो तो अपनी जहानत से ऐसी मशीन ईजाद कर ले कि तुम्हारी जिंदगी का नक्शा तुम्हें दिखा दे। तो परवरदिगार जिसने इंसान को पैदा किया वो कादिर नहीं है। वो एक तो ये मसला। दूसरा मसला, जब अच्छा अब आपको पता चल गया कैमरे लगे हैं, मालिक देख रहा है,
اب چرائیں گے یا نہیں؟ کیوں نہیں چرائیں گے؟ تمنا تو ہے چرانے کی دل میں، چرائیں گے کیوں نہیں؟ کا مالک دیکھ رہا ہے، جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ مالک دیکھ رہا ہے تب وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ اب سمجھے اہل بیت معصوم کیوں ہیں؟ اہل بیت کوئی غلطی اور خطا کیوں نہیں کرتے؟ اور آپ سے خطا اور غلطی کیوں ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ ہم کہیں نہ کہیں بھول جاتے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ آل محمد کے دل سے کبھی نہیں نکلتا کہ خدا دیکھ رہا ہے، تو لہذا جب خدا دیکھ رہا ہے تو پھر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے اب آئیے، اب آپ جو ہیں مرنے لگے، مرے تو شریعت نے کچھ مستحب رکھے۔ دیکھیے روایت میں یہ ہے کہ روح ایسے نکلے گی کہ جیسے پھول سے خوشبو۔ اب ہمارے مومن بڑے خوش ہوئے، اب یار بڑا آسان مرحلہ ہے۔ تو اب مولوی صاحب نے پڑھا جمعرات کو لیلۃ الرغائب میں، شارجہ کے امام باڑے میں، روح ایسے نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو۔ تو بڑھیا بات ہے یہ۔ اس کے بعد دوسری روایت آئی، روح ایسے نکلے گی کہ جیسے قینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہو بدن کو، یا ریشمین کپڑے کو ڈال دیا ہو ایک کانٹوں دار درخت کے اوپر، اسے کھینچ دیا ہو۔ یہ بھی روایت میں موجود ہے۔ اس کے بعد یہ بھی روایت میں موجود ہے کہ ملک الموت بڑا بھیانک شکل میں آئے گا، اور یہ بھی موجود ہے کہ ملک الموت ایسے آئے گا جیسے غلام آقا کے سامنے آتے ہیں۔ یہ بھی روایت ہے۔ مولا سے پوچھا، مولا ملک الموت مومن کے پاس کیسے آتا ہے؟ کہا جیسے غلام ایک بادشاہ کے پاس۔ مولا کافر کے پاس، آپ کے دشمن کے پاس بڑی بھیانک شکل میں۔ تو دو روایتیں یہ بھی ہو گئی۔ اب تیسری روایت سنیے، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو قبر ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اور یہ بھی روایت ہی میں ہے، حفرۃ من حفر النار، یہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ تو بھائی ہم تو شک میں پڑ گئے مولانا صاحب اس مجلس میں کہ ادھر خوشبو کی طرح نکلے گی، ادھر قبر جنت بنے گی، ادھر ملک الموت اچھی حال میں آئے گا، ادھر ملک الموت سخت آئے گا۔ تو بھائی اس میں آپ کو حدیثوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، کبھی آپ یہ سمجھے حدیثیں جھوٹی ہیں، حدیثوں میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر انسان ایک ہی طریقے کا ہوتا تو موت بھی ایک طریقے کی ہوتی، اور انسان چونکہ دونوں طریقے کا ہے، اچھا بھی ہے، بولیے زور سے، برا بھی ہے، مومن بھی ہے، منافق بھی ہے، محب اہل بیت بھی ہے، دشمن ہے۔ تو موت ایک طرح کی کیسے ہو جائے گی پھر؟ تو آئیے اب یہ بتائیے کھینچنی کس کی پہلے ہے؟ اس کی کھینچے جو بری طرح نکلے گی یا اس کی کھینچے جو اچھی طرح نکلے گی؟ یہ آپ کے اوپر ہے، صلوات پڑھ کے بتا دیجئے بس۔ یا دونوں ہی کی بتا دیں؟ چلو اچھی صلوات پڑھیں تو دونوں کی بتا دیتے پھر۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو دونوں طرح روح کے لیے لے کا، یہ بھی روایت، یہ بھی روایت، یہ بھی روایت، یہ بھی روایت۔ اب سنیے مسئلہ کیا ہے۔ اللہ نے، غور سے سنیے گا، بہت بڑا فلسفہ ہے اس میں۔ اللہ نے ان پوری مخلوق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ کتنے حصوں میں؟ 3۔ پہلا حصہ جہاں اللہ نے عقل دی، شہوت نہیں دی۔ ایک مخلوق ہے اللہ کی جسے اللہ نے عقل دی ہے مگر شہوت نہیں دی ہے، وہ کون ہے؟ زور سے بولیے۔ فرشتے، ماشاءاللہ، وہ ہیں فرشتے۔ عقل ہے مگر شہوت نہیں ہے۔ دوسری وہ مخلوق ہے کہ جہاں شہوت ہے عقل نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ حیوان۔ تیسری ہے جہاں عقل بھی ہے
اور شہوت بھی ہے، وہ کون ہے؟ انسان۔ اسی لیے انسان ہے اشرف، چونکہ اس میں عقل بھی ہے اور شہوت بھی ہے۔ ادھر فرشتے عقل ہے شہوت نہیں ہے، حیوان شہوت ہے عقل نہیں ہے۔ اب یہ انسان فرشتوں سے افضل بھی ہو سکتا ہے، حیوان سے بدتر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر عقل شہوت پر غالب آ جائے تو فرشتوں سے اعلیٰ ہے، اور اگر خواہشات عقل پہ غالب آ جائے تو حیوانوں سے بدتر ہے۔ جس طرح حیوان کچھ بھی کھا لے، نہ حلال دیکھے نہ حرام دیکھے، اگر انسان بھی ایسا ہی ہو جائے، نہ حلال کی پرواہ کرے نہ حرام کی، تو یہ حیوان نہیں ہے، حیوان سے بدتر ہے۔ اب آپ کے سمجھ میں دونوں روایتیں آ جائیں گی جو میں نے پڑھی ہے۔ جو انسان فرشتوں سے اعلیٰ ہے اس کی روح ایسے نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو، اور جو انسان حیوان سے بدتر ہے اس کی روح نکلے گی جیسے ریشمی لباس کانٹوں پر ڈال دیا جائے۔ تو چونکہ مرنے والے دو طریقے کے ہیں تو موت بھی دو ہی طریقے کی ہے۔ تو ایک تو آپ کو اپنی عقل کو غالب رکھنا ہے خواہشات پر۔ اب خواہشات پہ جب غالب آئے گی، دوسری صفت اس کی ہے کہ اعمال پہ خالی گھمنڈ نہ ہو، اعمال کرنے کے بعد گھمنڈ نہ ہو۔ اعمال جب ہوں تو اہل بیت کی محبت کے سائے میں ہوں، اس لیے کہ اگر اعمال اہل بیت کی محبت کے سائے میں نہیں ہے تو بھی موت اچھی آنے والی نہیں ہے۔ اب آپ مر رہے ہیں، جب مرے تو اس کا نام ہے احتضار۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ کہتے نہیں جاکنی، جاکنی کا عالم ہے۔ اس جاکنی کے عالم میں پہلا فریضہ آپ کے اوپر ہے، چاہے ہاسپٹل میں ہو کہیں بھی ہو، جب آپ کا کوئی رشتہ دار مرنے والا ہو تو اس کو رو بقبلہ کر دیجئے۔ یہ پہلا واجب ہے جو آپ پہ ہے، جو حاضر ہیں وہاں، کہ آپ اس کو رو بقبلہ کر دیجئے۔ دوسرا، اس کے پاس دنیاوی باتیں نہ کریے، اب اس کے پاس دین کی باتیں کریے۔ اسے علی بتائیے، اسے حسن بتائیے، اسے حسین بتائیے، اسے اہل بیت بتائیے، اسے تلقین کریے۔ سمجھ رہے آپ؟ اس کے پاس سورہ یاسین پڑھیے۔ سورہ یاسین کو عورتوں نے بہت بدنام کیا ہے، یہ جلدی سے مرنے والے کے پاس سورہ یاسین نہیں پڑھنے دیتی، کہتی کیا پتہ جی جاتا، ادھر سورہ یاسین پڑھی ادھر مر گیا۔ تو یہ جہالت ہے قرآن سے جو عورتوں کی لال کتاب میں موجود ہے کہ ادھر یاسین پڑھی ادھر دم نکلا۔ قرآن دم نکالنے کے لیے نہیں ہے، قرآن زندگیاں دینے کے لیے ہے۔ قرآن زندگی دیتا ہے۔ ہاں، اگر سورہ یاسین کے بعد مر جائے تو سمجھ لیجئے اس کی واقعی موت کا وقت تھا۔ سورہ یاسین اگر موت کا وقت ہو آسانی سے روح نکلنے میں مدد کرتی ہے، اگر موت کا وقت نہ ہو تو سورہ یاسین موت کو ٹال دیتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو سورہ یاسین، وَدِدْتُ أَنَّ فِي كُلِّ قَلْبٍ الْيَاسِينَ، نبی فرماتے ہیں میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ ہر ایک دل میں سورہ یاسین ہو، یعنی ہر آدمی کو سورہ یاسین یاد ہو۔ ہر آدمی میرا موضوع سورہ یاسین نہیں ہے، اس کو سورہ یاسین پڑھیے، اور جو عجیب و غریب مسئلہ ہے وہ سنیے۔ احتضار جو ہے، احتضار بنا حاضر سے۔ احتضار کے معنی کیا ہیں؟ احتضار کے معنی کچھ شخصیتیں ہیں جو اس کے پاس حاضر ہوتی ہیں، کچھ شخصیتیں ہیں اس کے پاس حاضر ہوتی ہیں، پاکیزہ روحیں اسے لینے کے لیے آتی ہیں۔ اسی لیے ہر ایک مجتہد کی توضیح میں آپ کو یہ مسئلہ ملے گا کہ مرنے والے کے پاس وہ عورت نہ جائے جو نجس ہو۔ اگر آپ بھی نجاست کی حالت میں ہوں تو آپ کو پرمیشن نہیں ہے کہ آپ مرنے والے کے پاس جائیں، حالانکہ جو مر کے خود ہی نجس ہو رہا ہے،
مگر آپ کو اہل بیت نے فرمایا آپ نہیں جا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس پاکیزہ ہستیاں بیٹھی ہیں اور پاکیزہ ہستیوں کے پاس نجاست کی حالت میں نہیں جاتے. اہل بیت ہوتے ہیں وہاں، اس لیے ہے کہ آپ نہ جائیے، نجاست کی حالت میں اس کے پاس نہ جائیے. اس کے اوپر کوئی بھاری چیز نہ رکھیے، کیونکہ روح نکلنے کی وجہ سے جسم کا جوڑ کمزور ہو گیا ہے. حد یہ ہے کہ مکھی بھی نہ بیٹھنے دیجیے، مکھی بیٹھتی ہے ایسا جیسے ہاتھی نے پیر رکھ دیا ہو. یہ روایات ہیں. زیادہ تر یہ کریے اگر جہاں کوئی مر جائے تو اگر کوئی اس سے اعلیٰ زمین میں لے جانا ہو تو لے جائیے، جیسے کربلا. زیادہ تر جہاں مر جائے وہیں دفن کر دیجئے. یہ جو دنیا کی ہیں، ہم نے شکل نہیں دیکھی، ہم نے چہرہ نہیں دیکھا اور ہم نے یوں نہیں کیا اور ابا کے پاس ہوتے اور فلاں کے پاس ہوتے، یہ سارا تمہارا دکھاوا ہے. اور اس دکھاوے کی وجہ سے 3 4 دن آپ کو ہو جاتے ہیں. میت کو رکھے ہو، اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے. وہ نہیں چاہتا میری کوئی شکل دیکھے، وہ نہیں چاہتا مجھے تاخیر سے رکھا جائے، وہ چاہتا ہے جلدی سے مجھے قبر کے حوالے کیا جائے. امام نے بھی فرمایا جلدی قبر کے حوالے کر دو. مگر ہماری عورتوں کی شریعت نہیں، ابا کے برابر میں دفن ہوں گے. ارے بھائی، ایک شریعت بھی کرنا چاہتی ہے آپ کو. اگر روح پاکیزہ ہے باپ کی اور بیٹے کی تو جہاں باپ کی روح جائے گی وہیں بیٹے کی روح جائے گی. ہمارا تو عقیدہ ہے وادی السلام میں جاتے ہیں نا تو وہیں جا کے مل لیں گے سب. وہاں کیا جوڑ ملا رہے ہو قبروں کے، تو وہیں مل لیں گے ہم سب جا کے. تو لہذا سنیے اور غور کریے اس مسئلے کے اوپر. جتنا ہو سکے جلدی کریے مرنے والے کے بارے میں. حد یہ ہے کہ بہن آ رہی ہے فلاں جگہ سے، اس کی صورت دیکھنی ہے. اب یہ بتائیے صورت دیکھ کے کرے گی کیا؟ اب ہمارے یہاں بھی بڑا عجیب و غریب سا دستور ہے. جب زندہ تھے تو کوئی شکل دیکھنے کو تیار نہ تھا. جب زندہ تھا تو روٹی دینے کو کوئی تیار نہ تھا. حد یہ ہے کہ ماں باپ بیچارے ترستے مر گئے، میرا بچہ دبئی سے، شارجہ سے، دلی سے، ادھر سے ادھر سے آ جائے میرے پاس. نہیں، مگر اب دنیا دکھاوا ہے. بیٹا آئے گا دور سے شکل دیکھنے کے لیے. ہو سکتا ہے تم اس کی شکل دیکھو مگر باپ کو نفرت ہو جائے تمہاری شکل سے. اب فاتحہ میں 70 چیزیں رکھنے کا بھی رواج ہو گیا ہے. میں یہ نہیں کہتا 70 نہ رکھیے، 80 رکھیے، بلکہ 2000 اگر ورائٹی مل جائے فاتحہ میں رکھنے کو تو وہ رکھیے. وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اسلام نہیں کہتا آپ کو اختیار ہے اپنا رکھ لیجئے. مگر اسی بیٹے کو رکھنے کا حق ہے جس نے زندگی میں بھی ماں باپ کو کھلایا ہو. بڑا کڑوا جملہ ہے. ماں باپ کو ایک روٹی نہ ملی، اب رکھ دیے گئے ہر طریقے کے پھل. ابا کیا کہیں گے؟ ابا جب میں کھانے کے لائق تھا تو مجھے دیا نہیں لا کے. اور یہ تو میاں 100 ورائٹی بھی اس لیے ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ لے نہیں جائیں گے آ کے. آج لیلۃ الرغائب میں میرے ساتھ مل کے ایک دعا کرو آپ، پروردگار کبھی ایسا بھی ہو کہ یہ مردے سارا کھانا اٹھا کے لے جائیں فاتحہ کا، جتنا بھی 70-80 ورائٹیاں ساری اٹھا کے لے جائیں. جیسے ہی آپ کو احساس ہوگا سارا لے گئے، خود بخود ڈشیں کم ہونے لگیں گی. سمجھ رہے؟ یہ اسی لیے تو ہے کہ بھائی وہ تو کھاتا نہیں ہے، تو مولانا صاحب فاتحہ دلانے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں، بڑا فائدہ ہے، چیزیں رکھنے کا بھی فائدہ ہے. اسی لیے ہم نے قرآن پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ درود پہلے رکھا، 3 مرتبہ درود بعد میں رکھا. یعنی کھانے کا امین آل محمد کو بنایا ہے، جو وہاں بھی پہنچا دیں گے یہاں بھی رہنے دیں گے. ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. وَأَجِّلْ تو گئے. تو پہلا واجب ہے قبلہ رخ کرنا، دوسرا ہے اس کے اوپر وزن نہ رکھنا، تیسرا اسے اندھیرے میں نہ رکھو، چراغ جلاؤ اس کے پاس. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہر جوان کی نالج میں ہونی ہے. ضروری ہر چیز مولوی تھوڑی بتاتا بھائی. یہ وہ ہے جو آپ کو
جتنے بھی لوگ ہیں، چونکہ کہیں نہ کہیں ایسا ہوئی ہے تو جب آپ ہوتے ہیں، جب مرنے والا کوئی ہوتا ہے تو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کیا کیا چیزیں ہیں. اس کے اوپر وزنی چیز نہ رکھیے، اس کے پاس اندھیرا نہ رکھیے، نجاست کی حالت میں اس کے پاس نہ جائیے، کوئی دنیاوی گفتگو نہ کریے. سمجھے؟ سورہ یاسین پڑھیے یا تلقین کریے یا جو دعائیں ہیں وہ پڑھیے یا ائمہ کے بارے میں بتائیے. اس لیے کہ اس وقت یہ کشمکش میں ہے بہت، یہ جو ہے کشمکش میں ہے، اس لیے کہ یہ بیچارہ اس وقت اتنا کمزور ہے کہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اور اس پہ حملہ کر دیا سب سے بڑے شیطان نے آ کے. یہ ہے سننے کی چیز. جب مرتا ہے آدمی تو سب سے بڑا دشمن جو شیطان ہے وہ اپنی پوری فورس لے کے آتا ہے اور پوری فورس لے کے سرانے بیٹھ جاتا ہے آپ کے، اور آپ کو وہ کہتا ہے جام پیو گے؟ پیاس آپ کو بہت تیز لگ رہی ہے. اسی لیے شریعت میں ہے کہ بھائی آپ جو ہیں، جو مردے کے پاس بیٹھے ہیں، جو مرنے والے کے پاس بیٹھے ہیں، چمچے سے تھوڑا تھوڑا پانی آپ اس کے منہ میں ڈالتے رہیے، اس لیے کہ پیاس کا بہت غلبہ ہے. شیطان اتنی طاقت کے ساتھ کبھی آیا ہی نہ تھا جتنی طاقت کے ساتھ اب آیا ہے، اس لیے کہ یہ آخری اسٹیج ہے اس کے پاس آپ کو بہکانے کا. دم نکلتے ہی اب آپ اس کے بہکائے میں آنے والے نہیں ہے. پھر تو نتیجہ ہے جہاں آپ ہیں کیسے ہیں. اب وہ شیطان پوری طاقت لے کے آتا ہے. ادھر مولا علی اپنی اولاد لے کے آتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں میں. مولا علی اپنی اولاد لے کے آتے ہیں، یہ شیطان اپنی پوری طاقت لے کے آتا ہے. اہل بیت کی کوشش ہے ہمارا بندہ ادھر نہ جانے پائے. شیطان کی کوشش ہے جتنا ہو سکے بہکا لو، اس لیے کہ اگر آج بہکائے میں نہ آیا تو پھر اب یہ کبھی بہکائے میں نہیں آئے گا. تو اب یہ بتائیے کتنی بڑی جنگ چھڑی ہے وہاں. ادھر اہل بیت بھی پاور میں ہے، ادھر شیطان بھی پاور میں ہے. اس کی بھی کوشش ہے، ان کی بھی کوشش ہے. اب یہاں اب آپ، اسی لیے معصومین نے فرمایا کہ دعائے فرج پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، تلقین پڑھو. یہ تلقین اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ شیطان جب ان ناموں کو سنتا ہے تو بھاگنے لگتا ہے. کوئی چیز ہمارے یہاں ایسی نہیں ہے جس کا کوئی ریزن نہ ہو. تو اسی لیے کہا دنیاوی بات نہ کرو، پتہ چلا تم دنیاوی کے چکر میں لے رہے اور تمہارے آدمی کو لے گیا شیطان. اس کے پاس کچھ نہ کچھ اہل بیت کے حوالے سے پڑھتے رہو. اب زندگی میں بھی تو مومن کچھ ایسی چیز لے کے گیا ہو جو شیطان پہ غالب آ سکے. ہے بھائی کچھ تو ہو تمہارے پاس بھی اس وقت. تو اب اس کے لیے روایت موجود ہے دعائے عدیلہ. دعائے عدیلہ کئی ہیں مگر ایک دعائے عدیلہ وہ ہے، دعائے عدیلہ یعنی جو آپ کو چینج نہ ہونے دے مرتے وقت. اب یہ بتاؤ کتنی عظیم دعا ہوگی. وہ دعا جو آپ کو مرتے وقت شیطان کے لشکر میں جانے سے روک لے اور آپ کو عقیدہ نہ بدلنے دے، اس دعا کا نام ہے دعائے عدیلہ. کئی دعائے عدیلہ ہیں لیکن ایک دعائے عدیلہ یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد مومن پڑھے رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلۃ وبعلی اماما وبالحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ. اب یہ نام نہیں ہیں، یہ شیطان کے گلے پہ چلتی ہوئی تلواریں ہیں. اللہم انی رضیت بہم ائمۃً، پالنے والے میں راضی ہوں، یہ میرے ائمہ ہیں، یہ میرے سید و سردار ہیں. تو لہذا اس دعا کو ہر آدمی اپنے پاکٹ میں رکھ لے. دعائے عدیلہ 12 اماموں کے نام اس میں ہیں.
یہی آپ کو مدد کریں گے. یہی دعائے عدیلہ آپ کو چینج ہونے سے روکتی ہے. اور ایک دعا اور، اس کو دعائے حجت کہتے ہیں، وہ بڑی عظیم دعا ہے. چھوٹی سی دعا لیکن شب جمعہ، اس کو آپ ضرور اپنے چھوٹی سی دعا یاد بھی ہو جائے گی، کل تک یاد ہو جائے گی اگر آپ اس کو دیکھتے رہیں ویڈیو کو اور چیک کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو قبر میں جو کام آئے گی آپ کے مرتے وقت. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. بس یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو بھی پیکٹ میں رکھ لیجئے. کیا ہے؟ پالنے والے مجھے اپنی معرفت کرا دے. بہت بڑا فضائل کا جملہ ہے، سنیے. مجھے اپنی معرفت کرا دے. فإنک ان لم تعرفنی نفسک، اس لیے کہ اگر میں تجھے نہ پہچان سکا تو تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا. تو پہلی دعا تو اپنے آپ کو پہچانوا دے. دوسری دعا اللہم عرفنی رسولک، تو مجھے اپنے رسول کو پہچانوا دے. اس لیے کہ اگر تو نے مجھے رسالت سے نہ پہچان کرائی، لم اعرف حجتک، تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا. پالنے والے اللہم عرفنی حجتک، پالنے والے اپنی حجت سے تعارف کرا دے. اب دیکھتا ہوں کون آدمی خاموش بیٹھا پورے حسینیہ میں. پالنے والے مجھے اپنی معرفت کرا دے، اگر تجھے نہ پہچان سکا تیرے رسول کو نہیں پہچانوں گا. پالنے والے مجھے رسول کو پہچانوا دے، اگر رسول کو نہ پہچان سکا تیری حجت کو کیسے پہچانوں گا. اللہم عرفنی حجتک، پالنے والے مجھے اپنی حجت کی معرفت کرا دے. فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اگر تو مجھے اپنی حجت کا تعارف نہ کرا سکا تو ضللت عن دینی، میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. لہذا دین سے گمراہی سے اگر کوئی بچا سکتی ہے تو اسے امامت کہتے ہیں. اسی لیے یہ جو جشن آ رہے ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں، یہ جشن بڑے عظیم ہیں. یہی ہمیشہ ہمیں قبر میں بچائیں گے، یہی ہمیشہ ہمیں محشر میں بچائیں گے، یہی عذاب سے بچائیں گے، یہی شیطان سے بچائیں گے. اسی لیے ہم نے کسی ایسے مولا کو نہ مانا جو دنیا میں تو کام آئے آخرت میں کام نہ آئے. ہمارا مولا وہ ہے جو دنیا میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آتا ہے.